يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم۔ لوگ آپ سے اے نبی شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے، اور آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے حاجت سے زائد چیز۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے احکام صاف صاف تمہارے لیے بیان فرما رہے ہیں تاکہ تم سوچ سمجھ سکو امور دینی اور دنیاوی کو۔ اور آپ سے اے نبی یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی خیر خواہی بہتر ہے، تم اگر ان کے مال اپنے مال میں ملا بھی لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، بد نیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ خوب جانتے ہیں، اگر اللہ چاہتے تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتے، یقیناً اللہ تعالیٰ غلبے والے اور حکمت والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ شراب اور جوئے کی حرمت۔ جب شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوئی تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ، آپ اس کا واضح بیان فرمائیے۔ اس پر سورہ بقرہ کی یہ آیت یسألونک عن الخمر نازل ہوئی۔ عمر رضی اللہ عنہ کو بلوایا گیا اور انہیں یہ آیت پڑھ کر سنائی گئی، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے پھر بھی یہی دعا کی کہ اے اللہ، اسے ہمارے لیے اور زیادہ صاف بیان فرمائیے۔ اس پر سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی جس میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، یعنی اے ایمان والو، تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ اس وقت جب کہ تم نشے میں ہو، نازل ہوئی۔ اور ہر نماز کے وقت پکارا جانے لگا کہ نشے والے لوگ نماز کے قریب بھی نہ آئیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کو بلوایا گیا اور ان کے سامنے اس آیت کی بھی تلاوت کی گئی۔ آپ نے پھر بھی یہی دعا کی کہ اے اللہ، ہمارے لیے اس کا بیان اور واضح کیجیے۔ اس پر سورہ مائدہ کی آیت انما الخمر اتری۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بلا کر یہ آیت بھی سنائی گئی اور جب ان کے کان میں آیت کے آخری الفاظ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ پڑے، یعنی کیا تم اب باز بھی آتے ہو، تو بول اٹھے، انتہینا، ہم رک گئے، ہم باز آئے۔ یہ روایت مسند احمد، نسائی، ترمذی وغیرہ میں ہے۔ یہ روایت اور اسی کے ساتھ مسند کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی اور سورہ مائدہ کی آیت انما الخمر کی تفسیر میں مفصل بیان ہوگی انشاءاللہ۔ صحیح بخاری میں ہے، امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خمر ہر وہ چیز ہے جو عقل کو ڈھانپ لے۔ اس کا پورا بیان بھی سورہ مائدہ میں ہی آئے گا انشاءاللہ۔ میسر کہتے ہیں جوئے بازی کو، گناہ ان کا وبال اخروی ہے اور فائدہ صرف دنیاوی ہے، کہ بدن کو کچھ نفع پہنچے یا غذا ہضم ہو یا فضلے برآمد ہوں یا بعض ذہن تیز ہو جائیں یا ایک طرح کا سرور حاصل ہو، جیسے کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا جاہلیت کے زمانے کا شعر ہے کہ شراب پی کر ہم بادشاہ اور دلیر بن جاتے ہیں، اور اسی طرح اس کی خرید و فروخت اور کشید میں بھی تجارتی نفع ممکن ہے۔ اسی طرح جوئے بازی میں ممکن ہے جیت ہو جائے، لیکن ان کے فوائد کے مقابلے میں ان کے نقصانات بکثرت ہیں، کیونکہ اس سے عقل کا مارا جانا، ہوش و حواس کا بیکار ہونا ضروری ہے، ساتھ ہی دین کا برباد ہونا بھی ہے۔ یہ آیت گو شراب کی حرمت کا پیش خیمہ تھی، گو اس میں صاف صاف حرمت بیان نہ ہوئی تھی، اس لیے عمر رضی اللہ عنہ کی چاہت تھی کہ کھلے لفظوں میں شراب کی حرمت نازل ہو، چنانچہ آخر کار سورہ مائدہ کی آیت میں صاف فرما دیا گیا کہ شراب اور جوا اور پانسے اور تیر سے فال لینا سب حرام اور شیطانی کام ہیں۔ اے مسلمانوں، اگر نجات کے طالب ہو تو ان سے باز آ جاؤ۔ شیطان کی تمنا ہے کہ شراب اور جوئے کے باعث تمہارے آپس میں عداوت و بغض ڈال دے اور تمہیں ذکر اللہ یعنی اللہ کی یاد سے اور نماز کی ادائیگی سے روک دے۔
کیا اب تم شیطانی کاموں سے رک جانے والے بن جاؤ گے؟ انشاءاللہ اس کا پورا بیان سورہ مائدہ میں آئے گا۔ مفسرین تابعی فرماتے ہیں کہ شراب کے بارے میں پہلے یہی آیت نازل ہوئی، پھر سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی، پھر سورہ مائدہ کی آیت اتری، اور شراب مکمل طور پر قیامت تک کے لیے حرام ہو گئی۔ بچے ہوئے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ قل العفو کی ایک قرات قل العفو بھی ہے، اور دونوں قراتیں ٹھیک ہیں، معنی قریب قریب اور ایک ہو سکتے ہیں اور بند بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ معاذ بن جبل اور ثعلبہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے پاس آئے اور دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، ہمارے غلام بھی ہیں، بال بچے بھی ہیں، اور ہم مالدار بھی ہیں، کیا کچھ اللہ کی راہ میں دیں؟ جس کے جواب میں قل العفو کہا گیا، یعنی جو اپنے بال بچوں کے خرچ کے بعد بچے۔ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم سے اس کی یہی تفسیر مروی ہے۔ طاؤس رحمہ اللہ کہتے ہیں ہر چیز میں سے تھوڑا تھوڑا اللہ کی راہ میں بھی دیتے رہا کرو۔ ربیع رحمہ اللہ کہتے ہیں افضل اور بہتر مال اللہ کی راہ میں دو۔ سب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ ضرورت سے زائد چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ کرو کہ سب دے ڈالو اور پھر خود سوال کے لیے بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس 1 دینار ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے کام میں لاؤ۔ اس نے کہا میرے پاس ایک اور ہے۔ آپ نے فرمایا اپنی بیوی پر خرچ کرو۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول ایک اور ہے۔ فرمایا اپنے بچوں کی ضروریات میں لگاؤ۔ اس نے کہا ایک اور بھی ہے۔ آپ نے فرمایا اب تو خود دیکھ بھال سکتا ہے۔ مسلم شریف کی ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے ایک شخص سے فرمایا اپنے نفس سے شروع کر، یعنی اپنے مال کو خرچ کرنا، پہلے اسی پر صدقہ کر، پھر بچے تو اپنے بال بچوں پر، پھر بچے تو اپنے رشتہ داروں پر، پھر بھی بچے تو اور دوسرے حاجت مندوں پر۔ مسلم ہی کی ایک اور حدیث میں ہے کہ سب سے افضل خیرات وہ ہے جو انسان اپنے خرچ کے مطابق رکھ کر باقی بچی ہوئی چیز کو اللہ کی راہ میں دے۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہے، یعنی دینے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے۔ پہلے انہیں دے جن کا خرچ تیرے ذمے ہے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے کہ اے ابن آدم، جو تیرے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ ہو اسے اللہ کی راہ میں دے ڈالنا ہی تیرے لیے بہتر ہے، اور اس کا روک رکھنا تیرے لیے برا ہے۔ ہاں، اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کرنے میں تجھ پر کوئی ملامت نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک قول یہ بھی مروی ہے کہ یہ حکم زکوٰۃ کے حکم سے منسوخ ہو گیا۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں زکوٰۃ کی آیت گو اس آیت کی تفسیر اور اس کا واضح بیان ہے، ٹھیک قول یہی ہے۔ پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح یہ احکام واضح کر کے کھول کھول کر ہم نے بیان فرمائے، اسی طرح ہم باقی احکام بھی وضاحت اور تشریح کے ساتھ بیان فرمائیں گے۔ وعدے وعید بھی صاف طور پر کھول دیے جائیں گے تاکہ تم دنیا فانی کی طرف سے بے رغبت ہو کر آخرت کی طرف متوجہ ہو جاؤ جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ حسن رحمہ اللہ نے اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا، اللہ کی قسم جو غور و تدبر کرے گا جان لے گا کہ دنیا بلا یعنی آزمائش کا گھر ہے، اور اس کا انجام فنا ہے، اور آخرت جزا اور بقا کا گھر ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں غور و فکر کرنے سے صاف معلوم ہو سکتا ہے کہ دنیا پر آخرت کو کس قدر فضیلت ہے، پس عقل مند کو چاہیے کہ آخرت کی بھلائی کے جمع کرنے کی کوشش میں لگ جائے۔ یتیم کے مال کو دیکھ بھال کرنے کا حکم۔ پھر یتیم کے بارے میں احکام نازل ہوتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں پہلے یہ حکم ہوا تھا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یعنی یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہترین طریقہ ہو۔ اور فرمایا گیا تھا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، یعنی جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں عنقریب داخل ہوں گے۔ تو ان کو سن کر ان لوگوں نے جو یتیموں کے والی تھے، یعنی ان کے ذمہ دار اور جن کے زیر پرورش یتیم پل رہے تھے، یتیموں کا کھانا، ان کا پانی اپنے گھر کے کھانے اور گھر کے پانی سے بالکل جدا کر دیا۔ اب اگر اس کا پکا ہوا کھانا بچ رہا تو اسے یا تو وہی دوسرے وقت کھائے یا خراب ہو جائے۔ تو یوں ایک طرف تو ان یتیموں کا نقصان ہونے لگا، دوسری جانب والیان یتیم بھی تنگ آ گئے کہ کب تک ایک ہی گھر میں اس طرح رکھ رکھاؤ کیا کریں۔ تو ان لوگوں نے رسول اللہ سے عرض کی جس پر یہ آیت نازل ہوئی، قل اصلاح لہم خیر،
اور نیک نیتی اور دیانتداری کے ساتھ ان کے مال کو اپنے مال میں ملا لینے کی رخصت دی گئی۔ ابو داؤد و نسائی وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے، اور سلف کی ایک بہت بڑی جماعت نے اس کا شان نزول یہی بیان فرمایا۔ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، یتیم کے ذرا ذرا سے مال کی اس طرح دیکھ بھال سخت مشکل کام ہے کہ اس کا کھانا الگ ہو، اس کا پینا الگ ہو۔ اصلاح لہم خیر سے تو یہی علیحدگی مراد ہے، لیکن پھر وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فرما کر کھانا پینا ملا جلا رکھنے کی اجازت دی گئی، اس لیے کہ وہ بھی دینی بھائی ہیں۔ ہاں نیت نیک ہونی چاہیے، قصد و ارادہ اگر یتیم کو نقصان رسانی کا ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالی سے پوشیدہ نہیں، اور اگر مقصود یتیم کی بھلائی اور اس کے مال کی نگہبانی ہے تو اسے بھی وہ علام الغیوب اللہ بخوبی جانتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مشقت میں مبتلا رکھنا نہیں چاہتے۔ جو تنگی اور مشکل تم پر یتیم کا کھانا پینا بالکل جدا رکھنے میں تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے دور فرما دیا اور تم پر تخفیف کر دی، اور ایک ہنڈیا رکھنا اور ملا جلا کام کرنا تمہارے لیے مباح قرار دے دیا۔ بلکہ یتیم کا سرپرست اگر فقیر مسکین محتاج ہو تو دستور کے مطابق اپنے خرچ ملا سکتا ہے، اور اگر کسی مالدار نے بوقت ضرورت اس کی کوئی چیز اپنے مصرف میں استعمال کی تو بعد میں ادا کر دے۔ یہ مسائل انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ سورہ نساء کی تفسیر میں اس کے اپنے مقام پر بیان ہوں گے۔